کہ 49 لاکھ بچے آلموسٹ 50 لاکھ بچے جو ہے اسکول گوئنگ 6 سے 16 سال تک وہ آؤٹ آف اسکول ہے. میرا خیال یہ جو 2022 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور ان کو وکٹم کارڈ پلے کرنے کا موقع ملا اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور عمران خان ایک ٹریجک ڈرامے کے اور ٹریجک ناول کے ٹریجک ہیرو بنے. 2025 میں 699 ٹارگٹ مطلب حملے ہوئے ہیں اور 699 میں سے 434 جو ہے وہ کے پی کے اندر ہوئی ہے. 71% واقعات جو ہے وہ کے پی کے اندر. یعنی بلوچستان ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان زیادہ تباہ. اب سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں یہ تکلیف دہ واقعات دیکھنے پڑتے ہیں. علماء کو بھی شہید کیا جاتا ہے. وزیرستان میں JUI کے ایک بہت بڑے لیڈر کو شہید کر دیا گیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے افغانستان کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہے اور جو ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے اور ہم اس کی لیگیسی کو اور اس کے بوجھ کو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بہت زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں, بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں, بہت زیادہ معذور ہو گئے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے خیبر پختونخوا. ہم خیبر پختونخوا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر بات کریں گے, سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی حالیہ دورہ ہوا CM خیبر پختونخوا کا کراچی کا, اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومتی ترجیحات کیا ہیں اور عوام کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں. اس کے اوپر جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں, ان کا پہلے بھی ہم ایک بار پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, TSR پوڈ کاسٹ کا وہ حصہ بنے اور انہوں نے کافی مفید گفتگو کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے, پالیٹکس کے اوپر انہوں نے کافی ہمیں بینیفیشل انسائٹس دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے TSR کے پلیٹ فارم پہ سامنے رکھنے کی کوشش کی. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکس منسٹر آف لوکل گورنمنٹ الیکشنز اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بھی یہ رہ چکے ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ بہت شکریہ, ویلکم ونس اگین اینڈ بہت شکریہ ہمیں ایک بار پھر وقت دینے کے لیے. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب خیبر پختونخوا کی صورتحال کو اور جو حکومتی ترجیحات ہیں, جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی کیا ترجیحات نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو خیبر پختونخوا حکومت کو ڈائریکشن لیس سمجھتا ہوں, میں سمت سمجھتا ہوں. مجھے ان کی کوئی ترجیحات نظر نہیں آ رہی ہیں. ظاہر حکومت کی ترجیحات لوگوں کی بہتری ہوتی ہے, سروس ڈیلیوری کی بہتری ہوتی ہے, گورننس کی بہتری ہوتی ہے, امن و امان کا قیام ہوتا ہے, لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہوتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ ہماری ترجیحات میں عمران خان کی رہائی ہے, پہلے نمبر پہ ہے, ہمیں ووٹ اس پہ ملا ہے. تو اس لیے خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے اس وقت وہ بے آسرا ہے. وہ ان کا کوئی وکیل نہیں ہے, ان کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, ان کے ضرورتوں کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو اون نہیں کرتی ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی پوری ٹیم جو ہے, اس سے پہلے والے وزیر اعلیٰ سارے بہت غیر سنجیدہ رہے ہیں. بہت سچی بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے خیبر پختونخوا کے اندر جو تکلیفیں ہیں ان کو حقارت کے نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی اس وقت آپ ان کی سنجیدگی کو دیکھ لے کہ ان کا اپنا آبائی ضلع جو ہے خیبر ایجنسی, اس کے اندر لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, وہاں ملٹری آپریشن شروع ہیں. خود ان کی جو قاسم سوری ہے, آج میں نے ایکس پہ ان کا ٹویٹ دیکھا ہے کہ 3 اضلاع کے اندر آپریشن شروع ہے اور اس میں 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں. اور اس نے سارا جو الزام ہے وہ اپنے PTI گورنمنٹ سے شفٹ کر لیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ اور سیکیورٹی اداروں پہ. تو یہ بات درست ہے کہ سیکیورٹی ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ایکولی رسپانسبل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بھاگ نہیں سکتے. اس صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے, سول ایڈمنسٹریشن پہ ان کا کنٹرول ہے, پولیس پہ ان کا کنٹرول ہے, چیف سیکرٹری پہ ان کا کنٹرول ہے. اور جبکہ ان کے اپنے آبائی علاقے کے اندر ملٹری آپریشن شروع ہے. یہ کبھی سندھ جاتے ہیں, کبھی کراچی جاتے ہیں, کبھی لاہور جاتے ہیں, اور لاہور کی اسٹریٹس میں جو ہے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں, لیکن اپنے آبائی ضلع کے اندر جو ہے اپنی پروٹوکول کے اندر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ بھی اپنے لوگوں کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بے حسی ہے. میں تو بہت بے حسی کہتا ہوں, اور آپ ترجیحات کی بات کرتے ہیں, مجھے کوئی ترجیحات نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے تو بنیادی طور پہ
ان کی حکومت بالکل ڈائریکشن لیس نظر آ رہی ہے، بلکہ حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ عنایت اللہ خان صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو وزٹ تھا سندھ کا، لاہور کا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مختلف جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی علاقے میں لوگ بے یار و مددگار بھی ہیں۔ ریسنٹلی اگر میں بولوں تو شفیع جان صاحب کے ساتھ ایک مکالمے میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ ترا میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کسی قسم کی معلومات نہیں، اور یہ شاید یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ ترا سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، باجوڑ کے حالات دیکھیں تو وہ بھی خراب ہیں، ترا میں لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، باقی علاقے بھی اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے تو وہ بڑے بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ پشاور جو مرکز ہے خیبر پختونخوا کا، اگر میں اس کو بھی دیکھوں تو وہ بھی بڑا بے حال سا نظر آتا ہے۔ ایک BRT ہے وہاں پہ جو میں بولوں گی کہ نامکمل ہی ہے، اتنا عرصہ دراز سے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو خود ہی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے صوبے کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو بلائنڈلی PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ میڈیا کا بھی کام ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کا کام بھی ہے، سیاسی کارکنوں کا بھی کام ہے، انٹیلیجنسیا بھی کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ کس قسم کے عجوبے ہے جو ہے وہ صوبے کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ شفیع جان جس کا نام آپ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا تھا کہ LRH ہم نے بنا دیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ HMC ہم نے بنا دیا ہے۔ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ HMC 80s میں بنی ہے اور LRH جو ہے وہ 1924 میں بنی ہے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ترا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے اپنی پارٹی کے قاسم سوری کی میں نے آپ کو مثال دی کہ اس نے تو فگر بھی دی ہے کہ 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پشاور کے اندر ایک بہت بڑا جرگہ کیا جس میں میں بھی شریک رہا، پارٹی کے ڈیلیگیشن کے اندر میں چلا گیا، محترم سراج الحق صاحب تھے اور پروفیسر ابراہیم صاحب تھے، ان دونوں نے اس پہ میں گفتگو بھی کی، میں اعلامیے کے اندر جو ہے اس کی تیاری میں شریک رہا، اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ہمارے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہو۔ اب دیکھیے، آپریشن ان کی کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آئین کے تحت فوج جو ہے وہ صوبائی حکومت بلاتی ہے، صوبائی حکومت فوج کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، چیف سیکرٹری ان کا ماتحت ہے، IG ان کا ماتحت ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی، لیکن دیکھیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ آپ اندرونی خانہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، آپ آپریشن میں ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جبکہ آپ کے وزیر اور آپ کے MNAs MPs جو ہے انہوں نے محاذ کھولا ہوتا ہے۔ تو اس پہ میرا خیال میں بہت زیادہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے، اور اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ جو کلٹس بنتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ بنتے ہیں، ان کو توڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسٹیگنیشن آتی ہے سوسائٹی کے اندر، جمود آ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں ایک جمود ہے، ہمارے ہاں دیکھیے الٹریسی جو ہے رول کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 51% لٹریسی ریٹ ہے، یعنی پنجاب میں 66% ہے، کوئی 58% جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ خود حکومت خیبر پختونخوا کے فگرز ہے کہ 49 لاکھ بچے، آلموسٹ 50 لاکھ بچے جو ہے اسکول گوئنگ 6 سے 16 سال تک وہ آؤٹ آف اسکول ہے، اور یہ مطلب جو کل بچے ہیں اس ایج گروپ کے، اس کے 37% ہے۔ ان کے انہی کی مطلب اداروں کی رپورٹس ہے، حکومتی سرکاری اداروں کی رپورٹس ہے، کیونکہ 12,000 اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹیز ہے، یونیورسٹیاں تنخواہیں نہیں دے پا رہی ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ایک قبولیت شروع ہو گئی ہے، ان کے اوپر بات جب آپ کرتے ہیں نا تو اب اس کو لوگ سنتے ہیں، یہ ایک سٹیج اب آ گیا ہے، تو اس لیے مسلسل ان کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے، اور یا یہ متوجہ ہو جائیں، یعنی 2 چیزیں ہو جائیں گی، یا PTI کی KP گورنمنٹ متوجہ ہو جائے گی، PTI KP کے اندر لوگوں کی جو تکالیف ہے، مشکلات ہے، یا ان کو حل کریں گی، ان کے لیے اقدامات اٹھائیں گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ایکسپوز تو ہو جائیں گے نا، یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ، یہ ون ون سچویشن ہوگی۔ اگر PTI KP کے اندر ڈیلیور کرتی ہے، اچھی طریقے سے گورن کرتی ہے، اور گورننس اور گریٹ آف دا اسٹیٹ کو بحال کرتی ہے، امن کو بحال کرتی ہے، سروس ڈیلیوری بہتر کرتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک جیت ہوگی۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہمارا دل لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے
کہ ہم لوگوں کا مقدمہ لڑے, لوگوں کی بات کریں, لوگوں کی بہتری کے لیے بات. عنایت صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ اگر میں بولوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی اسٹرانگ ہے اپنا بیانیہ بنانے میں, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن جماعتیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے, چاہے JUI ہے, تمام تر جماعتیں کیا آپ کو اپنا بیانیہ بنانے میں کمزور نہیں نظر آتی؟ اپوزیشن جماعتیں, اب کرپشن کے کیسز بھی ہم نے دیکھے, جیسے آپ نے دیکھا کہ بدامنی بھی ہے, ٹیررزم بھی ہے, بارڈر پہ حالات بھی ہمارے اچھے نہیں ہیں, صوبے کے اندر جو حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کی بھی کمزوری ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ بیانیہ بنا ہی نہیں پائے اتنی سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود؟ میرا خیال یہ جو 2022 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور ان کو وکٹم کارڈ پلے کرنے کا موقع ملا اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور عمران خان ایک ٹریجک ڈرامے کے اور ٹریجک ناول کے ٹریجک ہیرو بنے, تو اس وجہ سے ان کے یہ جو سمپیتی کا ویو کریٹ ہوا ہے نوجوانوں کے اندر اور سوسائٹی کے لوگوں کے اندر, اور ہمارے جو ڈائسپورا ہے ملک کے باہر ایکسپرٹس کے اندر, اس وجہ سے ہماری جیسی پولیٹیکل پارٹیز اگر بات کرتی ہے تو وہ سنی نہیں جاتی تھی. اب ایک وقت آ گیا ہے کہ لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہت تباہی کی طرف جا رہی ہیں. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز نے اپنے فگرز جاری کیے کہ 2025 میں 699 ٹارگٹ مطلب حملے ہوئے ہیں, اور 699 میں سے 434 جو ہے وہ KP کے اندر ہوئی ہے, کوئی 200 پلس جو ہے بلوچستان میں ہو گئے ہیں, 434 کی اراؤنڈ جو ہے 71% واقعات جو ہے وہ KP کے اندر, یعنی بلوچستان ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان زیادہ تباہ. تو اس لیے اب لوگ ان چیزوں کو سن رہے ہیں. اب لوگوں کو دیکھیں, اب وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے مضبوط طریقے سے بات کرے. جماعت اسلامی اپنے پشاور کے حقوق بھی بات کر رہی ہے. ہماری تنظیمی اسٹرکچر یہ ہے کہ ہمارے 4 ریجنز ہیں. میں جو شمالی ریجن ہے ملاکنڈ ڈویژن اس کو ہیڈ کرتا ہوں, ہمارا وسطی ریجن ہے, جنوبی اضلاع ہے. تو پشاور کے ساتھیوں نے حق دو پشاور تحریک شروع کر دی, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم بھی ملاکنڈ ڈویژن کے اندر مسلسل بول رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں وہ میڈیا ہے, وہ عوام ہے, ان کو موبلائز کرنا ہے. ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹیز اپنی بساط, اپنی اسٹرینتھ اور اپنے لمیٹیشنز کے مطابق کرتی ہے, اور جب وقت آ جاتا ہے کہ لوگ ان کو سننا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, وہ چینج جو ہے وہ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. عنایت اللہ خان صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح کی بات ہم نے بار بار کی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں 2025 کی اگر میں بات کروں تو ہم نے بڑی قیمتی جانوں کو کھویا ہے. باجوڑ سے بھی کافی شہداء ہمیں 2025 میں ہی دیکھنے کو ملے. انفارچونیٹلی ویسے لوگ جو مجھے لگتا تھا کہ بڑی ٹرو ریپرزنٹیشن کریں گے ان کو ہم نے کھویا ہے. خیبر پختونخوا میں اگر اوور آل ہی ہم دیکھیں تو علماء کو شکار بنایا گیا, عام لوگوں کو بنایا گیا, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بنایا گیا, بزنس ہبس کو جو ہے وہ شکار بنایا گیا. ٹیررزم کس طرف جا رہا ہے, اور KP گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی کردار نبھاتی ہوئی کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو ہمارے تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے حجروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے اسکولوں کو نشانہ بنایا, علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹرائبل ایلڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ایک سازش ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ہمارے جو روایتی بڑے ایسے ادارے ہیں کہ جو پختون سوسائٹی کے اندر ایک لحاظ اسٹیبلٹی کی علامت ہے, ان کو تباہ کر دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کا بھی بہت بڑا رول ہے, کیونکہ حکومت جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی ہے, جب وہ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کرتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کرتی ہے, جب ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ امن و امان کی بحالی نہیں ہوتی ہے, جو وہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہر ایشو پہ لڑتے ہیں لیکن اس ایشو پہ بھی لڑتے ہیں, یعنی کم از کم PTI کی حکومت کو تو اس ایشو کے اوپر اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس ایک ایشو کے اوپر ایک پیج پہ آنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں یہ تکلیف دہ واقعات دیکھنے پڑتے ہیں. علماء کو بھی شہید کیا جاتا ہے, وزیرستان میں JUI کے ایک بہت بڑے لیڈر کو شہید کر دیا گیا, اور اس طرح پولیس اہلکاروں کو شہید کیا, فوجی جوان جو ہے شہید ہوتے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں, 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اور خیبر پختونخوا حکومت
ان کے اندر دونوں کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ اس اہم ایشو کے اوپر ایک پیچ پہ آ جائے. جو دوسرا امپورٹنٹ وہ ایریا ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی غیر سنجیدگی ہے کہ وہ اس کو اپنا ترجیح ہی نہیں سمجھتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے افغانستان کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہے اور جو ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے اور ہم اس کی لیگسی کو اور اس کے بوجھ کو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. تو پالیسی ریسیٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن پالیسی ریسیٹ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جس پہ میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پختونوں نے بہت زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بہت زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں, بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں, بہت زیادہ معذور ہو گئے ہیں, بہت ہمارے بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں, بہت بچی یتیم ہو گئی ہیں, بہت سکول جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں, بہت گھر تباہ ہو گئے ہیں. ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ 2 لاکھ سے اوپر گھر جو ہے وہ پارشلی یا فلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو اور صوبائی حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے اور یہ جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے. نائب صاحب, یہاں پہ میرے, کیونکہ آپ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی, آپ نے کہا کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو یا پھر جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نائب خان, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب کسی ملک میں آپ کے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ جب آپ کے اختلافات چل رہے ہیں, چلیں وہ اندرونی اختلافات ہیں, وہ قابل قبول بھی ہیں, جب کسی اور ملک کی بات آتی ہے, مثال کے طور پہ بھارت کی بات آتی ہے, افغانستان کی بات آتی ہے, ایران کی بات آتی ہے, کسی بھی اور ملک کی بات آتی ہے جو پاکستان کے علاوہ ہے, تو وہاں پہ ہمیں ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے, وہاں پہ ہمیں یونٹی شو کرنی چاہیے. میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بہت ساری چیزیں جن کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں, بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو مجھے کافی اپریشیبل لگتے ہیں. بینگ اے ینگسٹر مجھے وہ کافی فیسینیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز جہاں پہ میرا اختلاف بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی ابھی اپنی ایک تقریر میں کہا کہ افغانستان, اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے تو آپ افغانستان کو ثبوت دیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اس وقت اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ افغانستان کا ساتھ دیں؟ میرے خیال سے توازن بیلنس کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ وہاں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ حقائق کے خلاف ہے, یہ بات درست نہیں ہے. لیکن ظاہر میرا تو پارٹی کا ایک بیلنس موقف ہے, مرکزی موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان پڑوسی بھی ہے, افغانستان کے ساتھ دینی رشتہ بھی ہے اور افغانستان کے ساتھ کلچرل روابط بھی. افغانستان کے اندر کے ساتھ 2500 کلومیٹر بارڈر ہے. آپ کے پڑوسی جو ہے تبدیل نہیں ہوتے ہیں, جغرافیہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے افغانستان کو آپ دشمن نہ بنائیں, افغانستان کے لوگوں کو دشمن نہ بنائیں, افغانستان کے ساتھ جو ہے ہاسٹیلٹی کو نہ بڑھائے اور اس کو کم کرے. یہ جو ٹیمپریچر اوپر چلا گیا ہے, جس طریقے سے دونوں ملکوں کے اندر ایکسچینجز ہو گئے ہیں, مطلب وہاں ہم نے اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے یا وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, دونوں طرف پہ سینٹی کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے. دونوں طور پہ مطلب اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آج ہی میری نظر سے فگرز گزرے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بارڈر کلوزر پہ ماہانہ $77 ملین نقصان ہو رہا ہے. اور پاک افغان چیمبر آف کامرس کہتی ہے کہ 1 بلین سے زیادہ تجارت جو ہے کا حجم ہے دونوں کا, یا 3 بلین کا, میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا ہے, کہ یہ جو ہے ڈیلی ہوتی ہے وہ اب یہ بند ہے. تو اس لیے دونوں طرف معاشی طور پہ بھی لوگوں جو لوگ رہتے ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں, بحیثیت مجموعی ملک بھی ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ افغانستان بالکل ان کی طرف سے سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن ذرا ہماری طرف سے بھی جو ایگریسو اپروچ اختیار کیا گیا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ڈپلومیسی, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو بنیادی حل ہے وہ ڈپلومیسی میں ہے. اور دنیا کے اندر گنجلک مسائل جو ہے, پیچیدہ مسائل آخر کار ڈپلومیسی سے حل ہوتے ہیں, جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ٹیبل ٹاک ہی مسائل کا حل. نائب خان, کیا آپ کو وقت یاد نہیں ہے جب ابھی حالیہ ہم نے دیکھا
کہ افغانستان کے وزراء جو ہیں وہ بھارت میں جا کے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے پاکستان کے خلاف. کیا وہاں سے بھی اس طرح کے رویوں کی توقع کی جا سکتی ہے اور کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, ہمیشہ سے ہی پاکستان بھی بڑا سپورٹیو رہا ہے اور نو ڈاؤٹ افغانستان بھی ہمارے لیے کافی سپورٹیو رہا ہے. تو ان تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت کو جو ہے وہ بھارت کے ذریعے جو ہے وہ خود کو استعمال ہونے سے روکنا چاہیے؟ دیکھیے, ہماری پارٹی مسلسل اس بات پہ زور دیتی رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت اور پاکستان حکومت مذاکرات اور ڈپلومیسی سے اپنے مسائل حل کرے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تعلقات کی تلخی کے دوران جس طرح مسلسل افغان حکومت کی طرف سے انڈیا کے دورے کیے گئے, تو ہمارے مرکزی امیر کا بیان بھی آیا تھا کہ ہندوستان کبھی بھی افغانستان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے, کم از کم طالبان گورنمنٹ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اور کیا طالبان کے حکومت کو یاد نہیں ہے کہ جب وہ افغانستان کے اندر ریزسٹنس کر رہے تھے تو ان کے حوالے سے ان کا کیا رویہ تھا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپٹکس ہیں افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے ان کا پرماننٹ پڑوسی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے. گو کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس پہ بھی ہم تنقید کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے افغانستان کو بھی تحمل کا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ ڈپلومیسی پہ زور دیتے تو شاید یہ معاملات بہتر ہوتے. افغانستان سے ہندوستان سے ان کو کوئی بھی لینا دینا نہیں پڑے. دیکھیے, ہندوستان جو ہے, ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر نہیں ہے. ہندوستان کی جو کی طرف سے جو گڈز اور اشیاء آتے ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان کے راستے سے آتے ہیں. اب ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ سمندری راستے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. دیکھیں آپ کو کیا چیزیں ہیں, مطلب بائی ایئر کتنی چیزیں آپ ایئر میں بھی آپ کو پاکستان کا اسپیس استعمال کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندی نہیں ہے ان کی طرف سے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پاکستان جس طریقے سے جارحانہ انداز سے افغانستان کو ہینڈل کر رہا ہے اس کے فوری اثرات شاید درست ہوں گے, لیکن لانگ ٹرم کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے, لانگ ٹرم ہمیں بینیفٹس نہیں ہوں گی اس چیز کی. نائب صاحب, اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے افغانستان کی بھی بات کی, ہم نے ٹریڈ کی بھی بات کی. ایک تو بتائیے گا کہ جو بارڈر کلوجر کی وجہ سے ٹریڈ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے وہ بھی بتائیے گا, اور جو صوبے کے اندر جو صورت حال ہے, یعنی جو چیزیں مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں اور عوام اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ جو بارڈر کلوجر ہے اس وجہ سے دونوں اطراف کے جو تاجر ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیے, افغانستان کے لیے جو پاکستان ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے 45% یعنی 45% اس کے ڈیسٹینیشن ایکسپورٹس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کی کوئی 3% ہے. لیکن پاکستان کی یہ 3% بھی اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹس کا والیوم ہے وہ افغانستان سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ دونوں میوچولی ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں, ہارٹ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو پشاور ہے یا جو بارڈر ایریاز کے اندر تاجر ہے دونوں ملکوں کے اندر, ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمارے صوبے کے اندر ایک لحاظ سے سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی ہے. صوبے کے اندر سٹیبل نہیں ہے, صوبے کے اندر مہنگائی ہے. صوبے کے اندر آپ نے دیکھا پچھلے سال جب ٹماٹر کا سیزن تھا تو خیبر پشاور کے اندر ٹماٹر کا ریٹ جو ہے وہ چکن اور گوشت سے اوپر جا چکا تھا, بڑھ گیا تھا, کیونکہ ٹماٹر افغانستان سے آتے ہیں, انگور افغانستان سے آتے ہیں, انار افغانستان سے آتے ہیں, خشک فروٹ افغانستان سے آتے ہیں. پاکستان کی طرف سے کیلا جاتا ہے, پاکستان کی طرف سے کینو جاتا ہے, پاکستان کی طرف سے چکن جاتا ہے. تو پاکستان کی طرف بھی بہت سی چیزیں جاتی ہیں افغانستان میں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں. میوچولی جو ہے چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اب ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک اس میں بھی دیکھا, ایک رپورٹ میں بھی دیکھا کہ بلکہ سروے میں بھی اگر میں بولوں تو وہ بھی یہ پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ تقریباً 1900 روپے ہے, اور اگر خیبر پختونخوا میں بات کروں تو 2800 سے 3200 یا اس سے بھی شاید زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اس میں یہ بھی ایک بلیم لگایا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو اب یہ درست ہے یا غلط ہے, کہ پنجاب کی طرف سے آٹے کا جو وہ ہے ٹریڈ ہے وہ بند کیا گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر سب سے جو بڑا اور برننگ ایشو ہے وہ آٹے کا بحران ہے. یعنی خیبر پختونخوا کے اندر آٹا جو ہے وہ 2800 سے 3200 تک ملتا ہے, اور شاید جو ٹیل اینڈ پہ علاقے ہے, جو دور دراز کے علاقے ہیں, اس میں 3500 تک جو چھوٹا تیلا ہے وہ پہنچ چکا ہوگا. اور ٹریڈرز ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹک اور میاوالی پہ ان سے 2 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک رشوت لی جاتی ہے ڈیلی. کس چیز کی رشوت؟ یہ جو ٹرک
یہاں پنجاب سے یہاں آتے ہیں تو وہاں سے ان سے رشوت لی جاتی ہے. دیکھیں اس کو آپ کو میں تھوڑا سا اس کی کانسٹیٹیوشن پوزیشن کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 151 ہے, آرٹیکل 151 ہے. آرٹیکل 151 یہ کہتا ہے کہ صوبوں کے درمیان جو سامان کی نقل و حرکت ہوگی, گڈس کی نقل و حرکت ہوگی, باہمی تجارت ہوگی, اس کو کوئی صوبہ جو ہے رکوا نہیں سکتا, نہ قانون بنا سکتا ہے, نہ کسی انتظامی حکم سے اس کو رکوا سکتا ہے. اس لیے پنجاب کے اندر اس پہ میں عدالت بھی جا رہا تھا. میں جب میں ایم پی اے تھا تو یہ مسئلہ مجھے تاجروں نے رپورٹ کیا تو میں نے عدالت جانے کا فیصلہ, میں نے وکلاء سے مشورے بھی کی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر نہ کوئی تحریری آرڈر ایشو ہوتا ہے, نہ کوئی لا اس میں بنایا ہے. صرف چیف سیکرٹری اور یا وزیر اعلیٰ وربلی آرڈر ایشو کرتے ہیں اور اس پہ عمل ہو جاتا ہے. اور ڈیلی جو ہے 500 سے لے کے 1000 تک پرچے کٹ جاتے ہیں, لوگوں کو گاڑیوں کو بک کیا جاتا ہے, لائنیں لگی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت اٹھائے, ایگریسولی ایکٹیولی اٹھائے مرکزی حکومت کے ساتھ. اب صرف سیکرٹری فوڈ نے ایک لیٹر لکھا ہے, سیکرٹری فوڈ کے لیٹر کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اگر خیبر پختونخوا کے اندر آٹے کا بحران ہے اور پیدا ہو رہا ہے اور پنجاب یہ نہیں کر رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے جس میں اس قسم کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پنجاب حکومت تو بہت زیادتی کر رہی ہے, یعنی اس کو تو میں بالکل بری ذمہ قرار نہیں دوں گا. پنجاب حکومت یہ دھوکہ بہت وقت سے کر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیڈریشن کے درمیان فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر تعلقات ہے اس میں دوریاں پیدا کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت اپنی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو مطلب جس طرح ایگریسولی اور پرویکٹیولی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چیک اپ کرنا چاہیے, اس پہ شور مچانا چاہیے, اس پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے, اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. آپ اگر اپنے لیڈر کے لیے اسلام آباد آتے ہیں, آپ اگر لاہور کی گلیوں میں جاتے ہیں, آپ اگر کراچی اور مزار قائد پہ جاتے ہیں تو آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے اسلام آباد آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ اس مسئلے پہ اسلام آباد آئیں گے تو میں بھی ان کا ساتھ دوں گا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم تنقید کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھوکا ہے. تو جب تک آپ شور نہیں مچائیں گے, آپ اپنے معاملے کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے, تب تک کوئی اس کے اوپر نظر ثانی بھی نہیں کرے گا اور اس کو حل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا. عنایت اللہ خان صاحب, ایک اور مسئلہ NFC ایوارڈز کا ہے, وہ بتائیے گا کہ کیا ہے کہ یہ جو رقم مل رہی ہے اس حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالی. دیکھیے NFC ایوارڈ جو ہے یہ 2010 میں ہوا ہے. پیپلز پارٹی اور ANP کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, اس میں NFC ایوارڈ ہوا ہے. اس NFC ایوارڈ کے اندر جو صوبوں کا ورٹیکل شیئر تھا, یعنی تمام صوبوں کا جو ڈویزیبل پول کے اندر حصہ تھا وہ 57.5% تک پہنچ چکا تھا. اور جو مرکز ہے اس کا شیئر کم ہو گیا تھا, یعنی 42.5% شاید پھر یہ بنتا ہے, یہ کم ہو گیا تھا. اب 2025 ہے, اس کے بعد 3 مزید NFC ایوارڈ ہونے چاہیے تھے. 2015 میں NFC ایوارڈ ہونا چاہیے تھا, 2020 میں NFC ایوارڈ ہونا چاہیے تھا, اب 2025 سے تیسرا ہے. ہر 5 سال بعد. ہاں, لیکن NFC کی تشکیل ہو گئی تو 3 مرتبہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے جو ایوارڈ جاری کرتا ہے, اس کمیشن کی تشکیل تو ہوتی رہی, لیکن وہ کمیشن کوئی ایوارڈ دینے میں ناکام رہا. اور 2-3 مہینے پہلے کمیشن کا ایک اجلاس ہوا, لیکن وہ ایوارڈ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکا. اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے یونیورسٹیز کو کہا تھا کہ آپ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے سیمینارز کریں. میں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے سیمینارز کے اندر میں نے بھی شرکت کی. ظاہر ہمارا کامن ایشو ہے, اس پہ تمام پارٹیاں جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, وہ بولتی رہتی ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ NFC کے حوالے سے صوبائی حکومت کو جس انداز سے مقدمہ لڑنا چاہیے وہ نہیں لڑ رہی ہیں. دیکھیں NFC کی جو اصولی طور پہ بات کرو, اب NFC ایوارڈ جو ہے وہ انویلڈ ہو چکا ہے. 2018 میں قبائلی اضلاع جو ہے وہ مرج ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر پختونخوا کے رقبے میں بھی اضافہ ہو گیا اور آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا. رقبے اور آبادی کے حساب سے خیبر پختونخوا کا شیئر جو ہے وہ 14% سے 19% پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ
کوئی مطلب کم اضافہ نہیں ہے. 1% سے مطلب آپ کو یعنی اس پہ سینکڑوں بلین کا اضافہ سالانہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اب یہ جو ایوارڈ ہے 2018 کا, اب یہ وہ خیبر پختونخوا صوبہ نہیں رہا ہے جو 2010 میں ہوا تھا. یہ بالکل انفریکچوس ہو چکا ہے, یہ انویلڈ ہو چکا ہے. ایک بات تو اصولی طور پہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی جب نئی مردم شماری ہوتی تھی تو جو آبادی کی بنیاد پہ اضافہ ہوتا تھا اور پاپولیشن کا فیکٹر ہے, اس پہ نیا ایوارڈ ہوئے بغیر بھی خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کو اپنا حصہ دیا گیا. 2017 میں مردم شماری ہوئی اور پھر 2022 میں ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی. ان دونوں میں خیبر پختونخوا کی آبادی میں اضافہ ہوا, لیکن جو ہمارا آبادی میں اضافہ ہوا جس میں ہمارے طرف 7 قبائلی اضلاع بھی مل گئی اور ہمارے اپنی آبادی میں بھی اضافہ ہوا, ہمیں اس کی جو ویٹیج ہے پاپولیشن کے لحاظ سے وہ نئے ایوارڈ کے اندر ہمیں اسی پرانے حساب سے پیسے مل رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب فیڈریشن جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کو یقینی بنائے, کیونکہ NFC ایوارڈ کی وجہ سے صوبوں کے اندر مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جب کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے, ریاست سے بد اعتمادی ہوتی ہے, ریاستی اداروں سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو لیجیٹمیسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کا اجرا بہت ضروری ہے, اور یہ کسی مطلب خیبر پختونخوا کہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے. بالکل نئے ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں بھی. عنایت صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتال جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, دوسری طرف ہم تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں خود باجوڑ سے تعلق رکھتی ہوں اور بہت سارے اسکول ایسے میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ گوسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں, یعنی اساتذہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اپنی جگہوں پہ انہوں نے میٹرک پاس بچیاں یا 8ویں پاس بچیاں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں. صرف وہ جو ہے وہ وہاں پہ اس میں اپنی سیلری کا کچھ شیئر ان بچیوں کو وہ دے دیتے ہیں, اور وہ بچیاں ان ٹیچرز کی جگہ جو گورنمنٹ نے آفیشیلی ان کو اپوائنٹ کیا ان کی جگہ وہ پڑھا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام جو ہے دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے, اس میں بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, کچھ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, خیبر پختونخوا اس وقت بہت تباہی کا شکار ہے. یعنی میں نے جب پہلی ہی گفتگو میں کہہ دیا کہ خود ان کی اسٹیٹسٹکس ہے کہ 49 لاکھ بچے یعنی آلموسٹ 50 لاکھ بچے جو ہے اسکول گوئنگ 6 سے 15 سال 5 سے 16 سال تک یہ اسکولوں سے باہر ہے, جو کل بچوں کے 37% ہے. اس طرح 12,000 اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹیز ہے, اور اس کے علاوہ خواندگی کی شرح بھی کم ہے, بہت کم ہے. خواندگی کی شرح بہت کم ہے, 51% کے اراؤنڈ ہے خواندگی کی شرح بحیثیت مجموعی خیبر پختونخوا کے اندر تمام اضلاع کو ملا کے. اس کے علاوہ بہت سی اسکول ایسے ہیں کہ جو ریکنسٹرکشن چاہتے ہیں, تو پورا جو تعلیمی نقشہ اور ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہے. میٹرک کے ریزلٹس کے اوپر ہمارے ایک رینونڈ صحافی ہے لحاظ علی, ان کی پچھلی دنوں رپورٹ آئی ہے کہ 60% بچے جو ہے وہ میٹرک میں اسکولوں کے جو سرکاری اسکول ہے اس کے 60% بچے فیل ہو گئے ہیں, اور کسی ایک بورڈ کے اندر بھی کسی سرکاری اسکول کے بچے نے پوزیشن نہیں لی ہے. یعنی کوئی 300 بلین کے اراؤنڈ آپ سرکاری اسکولوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جس طرح ہر سیکٹر کے اندر ایک بحران ہے, تو خیبر پختونخوا کے حکومت کے نااہلیوں کی وجہ سے تعلیمی سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا بحران ہے. یہ تو میں صرف اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, وقت کم ہے اور مطلب تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر جو بحران ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے خیبر پختونخوا کے بچے جو ہے ان کو ایلیٹریٹ بنایا جا رہا ہے, ان کو مین اسٹریم سے کاٹا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس کے نتیجے پھر ملیٹنسی کے نتیجے میں ان کو ملے گا. آپ کو خودکش حملہ آوروں کی صورت میں اس کا نتیجہ ملے گا. اب ملیٹنٹس کے لیے ریکروٹس ہی مطلب پھر یہاں سے آئیں گے, برین واش, تو یہ آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. ٹھیک. عنایت صاحب, آخر میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر مسائل کا حل کس طریقے سے نکالنا چاہیے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی کیا پیغام ہے اور باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز تو جنون اپوزیشن کا کردار ادا کرے, وہ مسلسل خیبر پختونخوا کے اوپر بولیں, خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایکسپوز کرے, اس کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے لائیں, اس پہ سیمینارز کرے, اس پہ واکس کرے, اس پہ جلسے کرے, کارنر میٹنگز کرے, سوشل میڈیا ٹاکس کرے,
تو یہ بڑا ضروری ہے، اور میں اپنے پارٹی کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں. میرے پارٹی جو ہے ان کی تمام لیڈرز جو اس وقت لگی ہوئی ہے، کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم دلیل کے ساتھ گفتگو کریں، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ گفتگو کریں. اور دوسری جو مطلب حکومت کی حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس حکومت کو تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے موقع دیا ہے، اور ایک بہت بڑی میجارٹی ان کو دی ہوئی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور حکومت کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ گورننس کی بہتری ہے، وہ امن کا قیام ہے، وہ تعلیم لوگوں کو دینا ہے، سروس ڈیلیوری کی بہتری ہے، یعنی لوکل گورنمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس حکومت نے 2022 میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کیے ہیں. اب مارچ کے اندر 2026 میں ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا. ان 4 سالوں کے دوران ان اداروں کو 200 ارب روپے قانون کے مطابق ٹرانسفر ہونے چاہیے تھے. الیکشن ہوئی، اربوں روپے حکومت کا بھی خرچ ہوا اور اربوں روپے لوگوں کا خرچ ہوا. ابھی تک ایک پیسہ بھی ان کو نہیں ملا ہے، اور پورا جو میونسپل سروسز کا نظام ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. اگر نہیں محسوس کرتے ہیں تو پھر نوجوانوں اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بلائنڈلی اس قسم کی نااہل، کرپٹ اور انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کو کیوں ووٹ اینڈ سپورٹ کر رہے ہیں. عنایت خان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو ووٹ کا حق اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ وائزلی چوز کریں کہ جو لوگ اگلے 4 یا 5 سال کے لیے آپ کے اوپر مسلط ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے کس طرح کے فیصلے لیں گے. تو اب وقت آ گیا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے لیے دیکھیں، کیونکہ پچھلے 7 سالوں سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صرف ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ خان کو باہر نکالو. وہ بھی پرائیورٹیز میں شامل ہو سکتا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن صوبے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر فکر کرنا یا غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے، TSR کا حصہ بننے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئے گیسٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.